میں جوڑ دوں، چھوٹی سی بات ہے، قرآن میں جو آیا ہے جی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اچھا دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ صفا اور مروہ کا جو ہے کی سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ وہ تو اے سی ایریا بنا ہوا ہے سچ والا جی ابھی پورا۔ ہاں یعنی ایسی ہے، وہ تو خیر ظاہر بات ہے، جو گئے ہیں ان کو پتا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں اور طواف یہ الکعبہ کا کرتے ہیں، مگر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان یطوف بہما، یعنی قرآن کے مطابق صفا اور مروہ کا طواف کرنا ہے۔ دیکھیں، طواف کہتے ہیں راؤنڈ چکر لگانے کو، سرکل۔ پردکشنا۔ ہاں، قرآن تو صفا مروہ کے طواف کی بات کر رہا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان ایک جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سیدھ میں جو ہے چکر، ایک سیدھ میں جو ہے دوڑنے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیں یہ ہے مروہ۔ یہ مروہ، اچھا یہ مروہ کے جو مروہ ہے، واہ، مروہ کے سینٹر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دیکھو۔ یہ ارے دیکھ باپ کتنا رے، بڑا پہاڑ ہے سر عبدل سر، اس سے بڑا پہاڑ دیکھا تھا آپ نے؟ یہ 20-25 لوگ بیٹھ گئے تو پہاڑ ختم ہو جائیں گے سچ والا جی۔ 20-25 تو نہیں، خیر 100-150 لوگ کہہ رہے ہیں سب نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہ جو ہے پہاڑ۔ پورا کا جو ہے، مندر کو جی چکر لگانا جو پردکشنا ہوتا ہے سچ والا جی، جی ایگزیکٹلی یہ جو طواف ہے انڈیا میں ایسے ہی ہوتا، لیکن وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا کعبے میں، اور یہاں کلاک وائز ہوتا، جی بس اس کا الٹا ہے یہاں، یعنی لیکن راؤنڈ آپ ویسے ہی دیکھیے لگانا کہ ہے۔ ایک سائڈ پر جو ہے صفا ہے، اور اس کی سیدھ میں اس کے دوسرے سائڈ پر مروہ ہے۔ اچھا، صفا سے مروہ، تو سچ والا جی، جی یہ اس میں دیکھیے تصویر میں ایک صاحب ہے، وہ لیٹ گئے ہیں، اس پہ سو گئے ہیں، وہ ہاں اسماعیل کی طرح ہاں ارے صحیح میں سر، غور کریے۔ سو گئے اچھا وہ۔ آپ کو معلوم ہے، اچھا آپ جو ہے شاید نہیں کہہ لگتا ہے جو ہے یہاں پر اس پہ جو ہے بال ہی بال پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا معلوم ہے، یہ عمرہ یا طواف، عمرہ یا جو ہے حج کرنے والے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح سے 7 چکر کرتے ہیں۔ ان کی جو ہے جو سعی سٹارٹ ہوتی ہے صفا سے اور اینڈ ہوتی ہے مروہ پر۔ مروہ پر پہنچنے کے بعد میں ان کو اپنے بال منڈوانے ہوتے ہیں، تو اس مروہ پر بال ہی بال پڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگرچہ کہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ڈرمز وغیرہ جگہ جگہ رکھے ہیں، ایک طرف اس طرف، تاکہ جو ہے اپنے بال وہ اس میں ڈال دیں، مگر بال تو بکھرتے ہیں، تو یہ پوری جگہ پر بال ہی بال رہتے ہیں۔ حالانکہ صفائی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کی صفائی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بال اس میں بہت پڑے ہوتے ہیں، ایسا سچ ہے۔ والا سر، سچ آپ نے والا جی، اسٹوری وہاں بتائی۔ حاجرہ نے جی اسماعیل کی بال کٹوائی تھی، یا ابراہیم نے اپنا سر منڈوایا تھا، کیا تھا اس میں؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سر منڈوانے، بال کاٹنے کی بات جو ہے ابراہیم یا جو ہے حاجرہ سے جو ہے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو آگے چل کر جو ہے اسلام، اصل میں کیا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پیگن جو ہے، یہ اس کی جو ہے ایک مشرکانہ رسم ہے، جو اسلام یعنی مطلب میں بتاؤں سر؟ پیغمبر اسلام سے پہلے جو ہے موجود تھی۔ جی جناب بولیے۔ ہاں، ہندوازم میں ہوتا ہے کہ جب آپ مندر کی پردکشنا کر لیتے ہیں تو بال جی کو ارپن کیا جاتا ہے، کٹوائے جی جاتے ہیں بال۔ اس کے پیچھے یہ کارن ہے کہ جو جی کیش ہندو دھرم میں مانتے ہیں، بال ان کو مانا جاتا ہے کہ بھائی وہ انسان کی خوبصورتی کا حصہ ہوتا ہے، سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ جی جی تو جی اسی لیے وہ بھگوان یا مندر کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، میں اپنے بال، مونچھ، داڑھی، جو کچھ جو ہے نا، فیشیل جی ہیئرز جو ہے، میں اس کو کٹوا رہا ہوں، میں بدصورت بن رہا ہوں۔ اس کا مطلب میں اپنے اندر جو میں ہوتا ہے، اہم جس کو ہاں ہاں کہتے ہیں نا، اچھا جی 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 اپنی خوبصورتی جس کو ناز ہوتا ہے، وہ جی میں جی آپ کے سامنے میں ڈال رہا ہوں، مطلب میں کچھ نہیں ہوں۔ جی جی تو ہاں، اس کو ہاں ہاں بات یہی ہے، اس میں بھی جو ہے وہی سوچ ہے۔ میں نے کہا نا کہ بھی جو ہے یہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہے۔ یوں تو اسلام جو ہے توحید کے جو ہے مطلب وہ جو ہے اتنی دہائیاں دیتا ہے، مگر اس کے بے شمار جتنے بھی جو ہے جو اعمال اور معمولات ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے یہ شرک سے ہے، ڈائریکٹلی۔ سارے کام اگر تو آپ، وہی کر رہے ہیں، لیکن جو ہاں مندر میں کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے ہمارے عبدالحمید صاحب، آپ ذرا غور کیجئے کہ جسے صفا اور مروہ کہا گیا ہے،
قرآن اس کا طواف کرنے کی بات کر رہا ہے، جبکہ طواف یعنی مان لیجیے کعبہ جو ہے سینٹر میں ہے، اس کے سراؤنڈ جو ہے جب آپ چکر لگاتے ہیں اس کو آپ کہیں گے طواف. لیکن یہ مسلمان کیا ہے، صفا و مروہ کا طواف نہیں کرتے، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں. سعی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ سعی جو ہے قرآن میں نہیں ہے، صفا و مروہ کا طواف کی بات آ رہی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے حجر اسود کہا گیا، بلیک اسٹون، اتنی امپورٹنس ہے اس کی، ہے نا. اب وہ بھی جو ہے یہ مطلب اسلامی تاریخ میں حجر اسود کو لے کر پتہ نہیں کیا کیا جو ہے باتیں کہی گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حجر اسود سے خالی پڑا ہے. پورے قرآن میں حجر اسود ہی نہیں ہے. زمزم سے خالی پڑا ہے. شیطان، جی، جس کو کنکر مارنا ہے وہ شیطان. ہاں، رمی جمرات جو کہتے ہیں، جو جمرات کی رمی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے قرآن میں نہیں ہے. جی ہاں، یہ بات ہے، صحیح ہے. اور جس چوکو ڈبے کو آج کے مطلب مسلمان الکعبہ کہتے ہیں، قرآن کے مطابق یہ الکعبہ اصل میں راؤنڈ شیپ میں ابری ہوئی چیز ہے، ڈوم کی شکل میں. تو یہ چوکو ڈبہ اصل میں کعبہ نہیں ہے. یہ چوکو ڈبہ اصل میں قرآن کا کعبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ اچھا، حجر اسود کی تصویر ہے جو سعودی گورنمنٹ نے حال ہی میں ریلیز کی ہے، ہائی ریزولوشن. جی ہاں. تو میں چاہوں گا آڈینس اس پہ ذرا غور کرے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں چاندی کا جو بنا ہوا ہے جس کے اندر میں یہ سیٹ کیا گیا ہے، تو آپ غور فرمائیے، ہائی ریزولوشن فوٹو ہیں. یہ پورا پتھر نہیں ہے. پتھر یہ جو بلیک ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹکڑے ہیں پتھر کے. یہ ہے حجر اسود، جس کو کہ اگر آپ زوم کریں گے تو یہ ہے وہ ٹکڑا کالا سا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجر اسود ہے. اس کے اندر یہ جو بلیک ڈاٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پتھر کے، 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹکڑے، یہی 8 ٹکڑے جو ہیں اسی کی یہ زوم امیج ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھنے سے گرینائٹ لگ رہا ہے. سمپل گرینائٹ ہے، ایگزیکٹلی، بالکل وہی ہے. جی، میں نے دیکھا ہے نا، ابھی میں اس کو قریب سے دیکھا ہوں. اور قریب سے دیکھتے وقت میرے سر پہ جو ہے 2-3 بار مار بھی پڑی، سمجھو، کیونکہ پیچھے سے دھڑا دھڑ جو ہے. ہم مومن تھے بھی، اب ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ایک بے چینی تھی کہ جو ہے ہم بھی وہ حجر اسود کو چومیں، کیونکہ ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے. سر یہاں تک تو لپس نہیں پہنچیں گے نا، یہ تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہاں تک لپس کیسے پہنچیں گے؟ نہیں، لپ تو کیا منڈی ڈال دیتے ہوئے اندر، پوری منڈی چلی جاتی ہے اندر، ہم منڈی پوری چلی جاتی ہے. جی ہاں. اچھا سمجھ گیا. آپ ڈھونڈیے کسنگ ٹو بلیک اسٹون ڈالیے، آپ کو مل جائے گا گوگل میں کہ کیسے چومتے ہیں. اچھا، تو کیونکہ یہ مطلب سراؤنڈنگ میں جو وائٹ جو حصہ دکھ رہا نا وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا سر پورا چلے جاتا. ہاں، تو یہ آپ جو کا چاندی سر اندر جانے کے بعد میں آپ جو ہے اس کو برابر ایگزیکٹلی جو ہے وہ جگہ کو آپ چوم سکتے ہیں. تو لوگ جو ہے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں یار جو ہے. اچھا، اس کے بعد دن میں پتہ نہیں کتنے بار جو ہے وہ سعودی آس پاس میں وہ سعودی جو ہے وہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس پرفیوم کی جو ہے بوتلیں ہوتی ہیں. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے حجر اسود کو پرفیوم لگایا جاتا ہے اور کسی نہ کسی چیز سے جو ہے ان کو صاف کیا جاتے رہتا ہے. اب پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں یار، اور وہ پرفیوم کروڑوں کو لوگ. چاٹتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا کرتے یار، میں جو ہے وہ میں کیا بتاؤں سمجھنے، مگر سب کچھ چلتا ہے. باپ رے سر، یہ تو انفیکشس ڈیزیز کے لیے اگر کوئی چھوت کی بیماری ہو، یہ تو سینٹر ہو سکتا ہے پھیلانے کا. کہ دنیا جہاں کے کتنے بیکٹیریا جو ہے اس کے اندر بھرے ہوں گے، سمجھو. صحیح بات ہے، خیر، اس سوچیے، کے لیے امیجن صفائی کریے. تو کرتے ہیں مگر پھر بھی بات وہی ہے نا کہ وہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حجر اسود قرآن میں نہیں ہے. صفا اور مروہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی قرآن میں نہیں ہے. جس چوکور ڈبے کو کعبہ کہا گیا ہے، قرآن نے الکعبہ ایسے چوکور چیز کو نہیں کہا. قرآن کے مطابق الکعبہ ایک ابھری ہوئی گول چیز کا نام ہے. جسے رمی جمرات کہا جاتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے، اب اور ایک میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں. یہ جسے چوکو ڈبہ الکعبہ کہا گیا ہے، اس کے بالکل
4 قدم کی جو ہے کی دوری پر، بالکل وہیں پر اس کے برابر میں ایک جو ہے سنگ مرمر کا ایک اونچا سا پتھر ہے، اس کے اندر ایک گڑی کیا کہتے ہیں ایک شوکیس لگا ہے. آپ مقام ابراہیم اگر ڈالیں گے نا راج، اگر آپ ٹائپ کریں گے، کیونکہ لوگوں کو ہم دکھا دیں کہ مقام ابراہیم کیا ہے، اور جو ہے وہ ایک آپ صرف لکھیے کہ مقام ابراہیم، جی تو اس کی امیج جو ہے آپ بتائیے مقام ابراہیم. جی میں ابھی بتا رہا ہوں، میں وہ بھی لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ یہ سب وہ باتیں ہیں ہمارے علماء ان باتوں کو سوائے گلوریفائی کرنے کے اور کبھی کچھ نہیں، اس لیے کہ ریئلٹی کبھی لوگوں کو بتاتے نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا ہے. کیونکہ اس موقع سے ہم جو ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ سچائی کیا ہے بھائی. بالکل. اور ظاہر بات ہے یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ جو ہے ان کی اپنی روایات میں، ان کے اپنے اقوال، اور علماء دن رات جو ہے اپنے مسجدوں میں، اپنے جو ہے اپنے بیانوں میں، اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، وہی چیزوں کو میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا ہوں، نہ ایڈ کر رہا ہوں نہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیے، یہ ہے گڑی. اچھا عبدالحمید صاحب دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 یہ سر. یہاں ایک پتھر کے سواریوں اوپر کی جیسے دکھ رہا ہے سچ والا جی. کیا دکھ رہا؟ سواریوں کی جیسے دکھ رہا ہے. اچھا ایک جالی ہے. اب وہ یہ جالی جو ہے، اب وہ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ یہ سونے کی بنی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سونے کی ہوگی. البتہ وہ جو کعبے کا جو دروازہ ہے وہ سونے کا ہے بتاتے ہیں. میں اب کعبے کا دروازہ بھی جو ہے ہم بتائیں گے، اس کو ملتزم کہتے ہیں. اب وہ دنیا کو ہم وہ بھی بتائیں گے. پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اچھا قرآن میں مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے اس کی شکل ایسی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کہانی یہاں پر جو گھڑی گئی، اچھا یہ جو جالی کا جو ہے جو وہ دکھ رہا نا آپ کو، یہ پنجرے کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی، اصل میں وہ ہے پتھر. میں دکھاتا ہوں سر، وہ بھی دکھاتا ہوں. جی جی پنجرے کے اچھا اندر اگر آپ جھانکیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا. میں کلیئر دکھا اچھا دیتا ہوں. جی. ہاں نہیں ہم آج جو ہے لوگوں کو بتا دیں گے یار، ہر چیز جو ہے لوگوں کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جی ہاں، کہ کعبہ میں مکہ میں آخر ہے کیا، وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے نا. اچھا دیکھیے یہ ہے اصل میں اس پنجرے کے اندر، یہ ہے آپ کو سائیڈ میں دکھ رہا. اچھا اب آپ دیکھیے عبدالحمید صاحب، اس پتھر کے بارے میں یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ دو جو ہے جو ہول ہیں، جو ہالو ہیں، یہ جو دکھ رہے ہیں نا نشان، یہ اصل میں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں بتاتے ہیں. اچھا یہ جو پتھر ہے، یہ جو دکھ رہا نا، یہ وہ پتھر ہے کہ یہ جس وقت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو اسماعیل جو ہے وہ مٹی گارا بنا بنا کر ان کو دیتے تھے، اور وہ جو ہے ابراہیم، اچھا ظاہر بات ہے جب آپ کعبے کو دیکھیں گے تو اس کی کافی بڑا چوڑا جو ہے کمرہ ہے، اور کافی ہائٹ ہے، یعنی انسان کی ہائٹ سے مستری تھے کافی کیا جو ہے سچ والا اونچا جی؟ ہے. جی کیا بولیں؟ سر یہ تو کچھ مستری تھے کیا وہ؟ آپ تو سر اور بھی ارے یار راج مستری والا آپ مستری، بتا رہے راج مستری ہاتھ کے نیچے ایک بگاری رہتا نا، وہ مال کلا کے دیتا اور جی. وہ سامنے والا تو مستری اصل میں کام کرتا. دیکھیں یعنی اسلامی تاریخ میں تو یہی بات کہی گئی ہے. اسی طرح کی بات آتی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کعبے کی تعمیر کی. بتایا تو یہی گیا دنیا کو، پوری دنیا کو اور یہی یہ دو بتایا گیا. ہول جو ہے یہ بھی انہوں نے ہی بنائے. نہیں سنیے، اب یہ ہول کی کیا، میں آپ کو اصل کہانی سناتا ہوں. اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم جو ہے یہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ دیوار کافی اونچی ہے. تو اب پیر وہ اتنے ہوتا بڑے یہ تھے ہے، ان کے. اب آپ دیکھیے بڑے ہیں چھوٹے، اب اس کی شکل بھی دیکھو یار جو ہے یہ ابراہیم آپ نے ایک چیز نوٹس اور نہیں کی سر، پیر اتنے آس پاس چپکے ہوئے ہیں کہ ان کو تو پکا جو ہے وہ مطلب گھٹنے آپس میں چپکے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہوں گے تو. نہیں بات تو یہی ہے دیکھو. اچھا اب یہ آپ دیکھیے کہ اس پتھر پر اس پتھر کا معجزہ، اس کا میریکل یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی. اور یہ پتھر کا کمال، اس کا معجزہ یہ تھا کہ ابراہیم کو جو ہے جب مٹی گارا لینے کے لیے نیچے کی طرف آنا ہے تو یہ پتھر نیچے آ جاتا اور اس پر ابراہیم کھڑے ہیں.
ऑटोमेटिकली ये पत्थर जो है नीचे आ जाता, और वो जो है फिर उसके बाद वो गंपे में वो अपना जो भी है वो उनका जो है मसाला वसाला जो जो कहते हैं, गंपा ही कहेंगे ना उसको, और क्या कहेंगे, एक सर होता ये ना कुछ इस पैर, तरह से। सर ये जी माफी चाहूंगा बड़ी माजरत से, लेकिन ये अब्दुल हमीद साहब आपसे भी बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़ी इज्जत से, लेकिन ये किस एंगल से आपको पैर के निशान लग रहे हैं? नहीं, अब वो तो खैर, अब वो तो हो सकता है इब्राहिम के पैर ऐसे ही थे होंगे भी। अब आप क्यों इतराज कर रहे हैं, आपको नॉक क्या नी का हक है? प्रॉब्लम होगा राज भाई, उनको नॉक नी। देखिए उनके शक्ल, उनके पैर जैसे थे वैसे ही निशान पड़े। अच्छा, मैं असल में मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम ने काबे की दीवारों की तामीर की। वो जब जब अच्छा यानी नीचे की तरफ उनको आना है तो पत्थर भी नीचे आ रहा, इन्हें ऑटोमेटिक नहीं, मतलब उनको ये है एक तरह का, एक ये पत्थर एलिवेटर है। ये जैसे नीचे आना है, इस्माइल जो है वो मिट्टी गारा तैयार करके गंबे में डाल के रखें, तो नीचे जो है ज़र्र के नीचे आ रहा है पत्थर, तो वो जो है गंपे में गारा ले लिए, ले लेके जो है फिर अब उनको इब्राहिम को ऊपर की तरफ जाना है, तो ये पत्थर ऑटोमेटिकली ऊपर हो रहा है। तो ऊपर के जो है वो ईंट वींट जो भी है रख दिए, उसके बाद फिर वो पत्थर नीचे आ रहा है, फिर नीचे से उठाए गंपे में, फिर वो माल मटेरियल लेकर ऊपर गए। इस तरह से इब्राहिम और इस्माइल ने इस काबा की तामीर की, ये बताया जाता है। सच वाला जी। और राज जी भाई, मैं आप जी। दोनों से कहूंगा कि इंडिया में ऐसी बहुत से मंदिर है जहां हम्म। पर ऐसे ही 2 पैरों के निशान हैं हाँ या हाँ, पादुका चरण रखे पादुका, हुए। चरण चरण पादुका, पादुका बिल्कुल 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 सेम सही है कहा ऐसे। आपने। सेम। ये साउथ नहीं, इंडिया में भी बहुत से मंदिरों में है ये। तभी तो हिंदुस्तान के अगर हिंदू कोई देख लेते हैं इसको तो वो देख के उछल पड़ते हैं ना। अब आप समझ रहे हैं कि ये कयास जो इधर उधर से लगाने लगते हैं कि वो मंदिर निकल गया, ये निकल गया, वो कहाँ से? इन्होंने खुद ऐसी ऐसी चीजें बना के रखी हुई हैं कि देखेगा कोई तो क्या सोचेगा, बताइए आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अच्छा, सर अब सच आप वाला सर। देखिए कि इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा गया है, और फिर कुरान जो है जिस माना में मकाम इब्राहिम कह रहा है, लेकिन ये अब्बासियों ने क्या किया, ये मकाम इब्राहिम का मतलब उन्होंने ये लिया कि मकाम का मतलब ठहरने की जगह, तो ये पत्थर इब्राहिम के ठहरने की जगह है। और इस पत्थर को एक गुड़ी के अंदर, एक जो है पिंजरे के अंदर जो है रख दिया, अंदर पूरी तरह से जो है उसको, अब वो एक तरह का मोनूमेंट बन गया। तो अब ये कहा जाता है कि इस जगह पर ठहर कर जो मक्का में जो काबा में जो इमाम होता है, जो नमाज पढ़ाने वाला, वो इसके बराबर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर वो यहाँ इमाम इसके बराबर में खड़ा है, और जितने भी जो है नमाज पढ़ने वाले हैं उसके काबे के सराउंडिंग खड़े होकर, वो इमाम जैसे खड़ा है तो सारे लोग खड़े हैं, इमाम अगर झुक जाता है तो सारे लोग झुक जाते हैं। और इमाम जो है जमीन पर अपना माथा टेकता है, और इमाम अपना पेंदा उठाता है, तो सारे लोग अपना माथा टेक कर अपना पेंदे उठाते हैं, सारे के सारे एक साथ पेंदे उठा रहे हैं। यानी गोया के जो वो है अजीब अल्लाह मियाँ मंजर दिखता आसमान पर सच रहते वाला हैं। जी वो। अब आप देखिए वो मंजर पर जरा गौर कीजिए, वो मंजर पर जरा गौर कीजिए कि इमाम जो है जैसे ही वो जमीन पर नीचे बैठकर जो है अपना माथा जो है जमीन को टिकाता है, जमीन से टकर वो जो है नीचे उसको टच करता है, तो उसका पेंदा एकदम आसमान की तरफ हो जाता है। और आसमान पर कौन रहते हैं? अल्लाह मियाँ रहते हैं। तो उसकी नकल में सारे के सारे जो है मुसल्ली जितने नमाज पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही वक्त में अपना पेंदा माथा उठाते। जमीन पे टिकाते हैं, और एकदम जो है पूरे का पूरे एक साथ जो है वो अल्लाह मियाँ की तरफ अपना पेंदा दिखाते हैं, देख मेरा पेंदा देख बोल के। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अच्छा सर, अब अल्लाह मुझे अकबर समझ में बोलते आया, पेंदा उठाते। अब्दुल साहब अब मुझे समझ में आया कि मेरे होम टाउन में बैंकॉक में सड़कों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती। गहरी बात है, बाद में समझेंगे आप। अरे यार अच्छा राज भाई। अच्छा, समझ रहे हो अब ना आप विनोद? देखिए कि जो है ये है मकाम इब्राहिम। कुरान में जिस माना में मकाम कहा गया है कि जो है मकाम या क़ियाम का मतलब ये है कि वो लोगों के लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस समझो, मगर यहाँ पर ये नमाज पढ़ने की जगह बता दिया गया, और ऐसी किसी गुड़ी, ऐसे किसी पिंजरे का कुरान में जिक्र नहीं है।
کل ملا کر جسے حج یا عمرہ کہا گیا ہے وہ قرآن کے مطابق تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کر دیا، اس کو اونلی فار مومن کر دیا. سب سے پہلا کام تو یہ کیا جو ان قرآنک ہے، جو نان قرآنک ہے، جو نان قرآنک کام سب سے پہلے تو مسلمانوں نے یہ کیا کہ حج یا عمرہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صرف مسلمانوں کے لیے اس کو لمیٹڈ کر دیا. پہلی بات. دوسری چیز، وہاں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق پتھر سے ہے. مقام ابراہیم پتھر، صفا پتھر، مروہ پتھر، کعبہ جسے کہا گیا ہے وہ پتھر، رمی جمرات جو کہا جاتا ہے وہ پتھر. میں نے بہت پہلے یہ سوال کیا تھا کہ کاشی میں بھی پتھر، مکہ میں بھی پتھر، یہاں بھی پتھر، وہاں بھی پتھر، اگر ہے کیا یہ گھن چکر بھائی؟ کیا ہے یہ گھن چکر؟ سر اسی پہ سر مار مار کر کے تو آج اتنے سال سے دنیا پاگل بن رہی ہے. سچ والا جی، یہ تو پوری طاقت لگا کر دکھاتے ہیں کہ ہم بہت منفرد ہے، ہم سب سے جدا ہے، ہمارا خدا ایک ہے. لیکن اگر آپ سٹوریز دیکھتے ہیں تو سٹوریز میں تو پورے لگ بھگ وہی قصے مل رہے. خیر تصدیق کسی کی بھی نہیں کر رہے ہم، لیکن سملیرٹیز دیکھیے آپ. بال منڈوانا ہے، چکر لگانا ہے، پردکشنا، مقام ابراہیم کے چرن پادوکا ہے جی، اور پھر وہی جو خون ونواس والی بہانا ہے بات نا، خون بہانا ہے بکری کا، جانور کا ہے نا، بلی دینا ہے، بلی دینا ہے، اور جو ہے پتھروں سے مارنا. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ رمی جمرات، وہ جمرات کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جہاں پر ایک پتھر کی جو ہے وہ ایک بنا ہوا ہے. رمی کا مطلب جو ہے پتھر مارنا، اور پھر ظاہر بات ہے وہ پتھر کی کنکریاں آئی ہیں وہ مارنا، یہ بھی جو ہے پتھر. صفا بھی پتھر، مروہ بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، حجر اسود یہ بھی پتھر، کعبہ جسے کہا گیا وہ بھی پتھر، ہر چیز پتھر. ارے انسان کا پتھر سے کیا رشتہ ہے بھائی؟ حالانکہ جو بھی ہوگا رشتہ ہوگا، لیکن پھر مسلمان اس کو جھٹلاتے کیوں ہیں بھائی؟ آپ کا بھی تو وہی کام ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہو جو دنیا کی دوسری قومیں کر رہی ہے. وہاں آپ کو جو ہے چڑ آ جاتی کہ نہیں یہ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ امکا ہیں، ڈھمکا ہیں، فلاں ہیں. ارے بھائی آپ بھی تو وہی کر رہے ہو نا، وہی کر رہے ہو. آپ کو پتا ہے عبدالحمید صاحب، بہت پہلے کی بات ہے، جب میں نے جو ہے ہمارے علماء سے یا پھر جو ہے ان مسلمان بھائیوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کعبہ میں کے سامنے وہی کچھ کر رہے ہو نا، آپ اس کو سجدہ کر رہے ہو، تو کہنے لگے نہیں ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ پھر سجدہ یعنی جھکنا، اصل میں بات یہی ہے نا کہ مسلمانوں کا یہ کلیم ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، بو ڈاؤن نہیں ہوتے، ان کا ایک کلیم ہے. اور یہ کلیم ان کا ایسا ہے کہ یہ ایک یونیک جو ہے ان کا جو ہے اسٹائل ہے جو دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پایا جاتا. یہ ہم اسلام میں جو ہے ہم بالکل یونیک ہیں، یہ جتانے کے لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، سب سے الگ ہے. اچھا یہ دیکھیے، یہ ہے شیطان، یہ ہے شیاطین، یا پھر جو ہے یہیں پر رمی جمرات ہوتی ہے، یہاں پر پتھر پھینک کے مارا جاتا ہے. سچ والا جی 30 لاکھ لوگ جب اس کو پتھر مارتے ہیں تو پتھر کہاں جاتے؟ اب کہاں جاتے ہیں بھائی؟ اب میں کیا بتاؤں، کبھی کبھی ادھر کا ادھر ہوتے ہیں، ان چیز کو لگ جاتا. اچھا صرف بھائی پتھروں سے جو ہے بات ہو رہی تو چلو، پتھر اصل میں کیا ہے، کنکریاں ہیں وہ، مگر ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگوں کو ایک ایک وقت میں ایک دن میں 7 کنکریاں مارنا ہے اور 3 دن مارنا ہے. اور اتنی کنکریاں کہاں سے لائیں گے بھائی آپ؟ ذرا تھوڑا تو ہوتا کیا ہے، وہ کنکریاں کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، بڑے سائز کی بھی ہو جاتی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہی وہ شیاطین ہے. اچھا اس کے بارے میں اصل میں تھوڑی سی میں ہسٹری بھی بتا دوں، یہ اصل میں ہے کیا بتاتا ہوں، اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھیے. جی یہ شیاطین تو RCC کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے شیاطین ہوئے؟ نہیں آپ سوچیے، پتھر تو ہے ہی نہیں، یہ تو کانکریٹ ہے نا. میں وہی دکھانے کے لیے آڈینس کے سامنے اس کو دکھا رہا ہوں. نہیں اصل میں یہ مونومنٹ بنائے گئے ہیں، یہ مونومنٹ ہے وہ دراصل ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے، وہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ اصل میں یہ ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ابراہیم جو ہے جب چل پڑے تھے اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے ان کی قربانی کے لیے، ٹھیک ہے، تو
اس میں اصل میں ان کا بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کا تینوں کا سائز الگ الگ ہے، ایک ذرا بڑا ہے، ایک ذرا چھوٹا ہے، ایک اور ذرا چھوٹا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے بتاتا ہوں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ شیطان کیا کیا، ارے تو جو ہے واقعی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑا، واقعی تجھے اللہ نے کہا، ارے تجھے غلط فہمی ہو گئی، تجھے دھوکا ہو گیا، تو اپنے اس بیٹے کو جو ہے پوچھ رہا لاجیکل کوشچن، لاجیکل کوشچن کر رہا ہے اس میں، تو واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے، ارے یہ تو اپنے بیٹی کی گردن کاٹ دے گا، تو واقعی اپنے بیٹے کو بھی راضی کر لیا، بیٹا بھی راضی ہے، اور جو ہے چھری بھی تیز کر کے اب تو جا رہا ہے اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو وہ آ کر جو ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، ابراہیم کو جو ہے بولتا ہے، تو جو ہے ابراہیم جھٹ کے ساتھ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی مطلب جو دھتکارے ہوئے شیطان سے، نکل جا تو مجھے بھٹکا رہا ہے، میں تو کاٹوں گا گردن۔ اب یہ بول کر جو ہے اس کو دھتکار دیے تو بیچارہ شیطان وہاں سے نکل جاتا۔ اب وہ بے چین ہے، اب وہ جو ہے کیا کرتا ہے، ہاجرہ کے پاس جاتا ہے، ارے اماں کیا ہو گیا بھائی، یہ بڑے میاں جو ہے آپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ جو آپ کا سہارا ہے، اس کی گردن کاٹنے چلے ہیں حضرت یہ بڑے میاں، یہ سٹیا گئے، ارے بھائی ان کو روکو ذرا۔ تو ہاجرہ بھی کیا کرتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جا تو شیطان، تو دھتکارا ہوا ہے، یہ تو جو ہے ہمارا جو ہے میرا شوہر، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا امام، یہ لوگوں کا امام ہے، یہ اس کو جو خواب آیا ہے یہ بالکل سچ ہے، اس کو تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، گردن تو کاٹنی ہی کاٹنی ہے، نکل جائے یہاں سے تو۔ اب وہ بیچارہ وہاں سے ہاجرہ کے پاس سے بھی نکلتا ہے، اس کے بعد اسماعیل کے پاس آتا ہے، آ کے بولتا ارے بیٹا یہ کیا ہو گیا ابھی یہ بڑی میاں کو، اتنے زمانے کے بعد تو جو ہے ایک اولاد کی شکل میں تو ملا اس کو، اب تیرے جو ہے چلنے پھرنے، تیرے جو ہے پنپنے کا وقت آیا، تو جو ہے پھل پھول رہا ہے، ایسے موقع پر تیرا بڈھا باپ جو ہے تیری گردن کاٹ دے گا، بول رہا ارے بھائی تو جانے سے انکار کر دے، رک جا، تو تیری اماں بھی نہیں سمجھ رہی، تیرا بابا بھی نہیں سمجھ رہا، تو کم سے کم ذرا سمجھداری سے کام لے۔ یہ کہتے تو جو ہے سیدھا وہ اسماعیل بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تو جو ہے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، میں بھی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، میری ماں بھی اور میرا باپ بھی جو ہے اس کے لیے تیار ہے، چھری تیز ہو گئی، اب میں تو جو ہے قربان اپنے آپ کو کروں گا، نکل جائے یہاں سے۔ اچھا یہ جو تین رمز ہیں، اس میں پہلا جو ابراہیم کا جو ہے جو شیطان تھا وہ بڑا ہے، جو ہاجرہ کا شیطان ہے وہ ذرا چھوٹا ہے، اور اسماعیل کا جو شیطان ہے وہ ذرا اور اس سے بھی چھوٹا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ اچھا یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے تھے تو پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسری تین جگہوں پر جو ہے آ کر جو بھٹکایا، تو اس جگہوں پر ان جگہوں پر اللہ نے ایک نشانی قائم کر دی، رہتی دنیا تک کے لیے ساری دنیا کے جو ہے مسلمان یہاں آئیں گے، اور پھر جو ہے اس شیطان کو، کہ جس طرح سے ابراہیم اور ہاجرہ اور اسماعیل نے اس شیطان کو دھتکارا تھا، اس کو پھٹکار لگائی تھی، اسی خیال کو، اسی یاد کو تازہ رکھ کر وہاں پر کنکری ماریں گے، نکل جا تو یہاں سے، نکل جا، نکل جائیں، تو جو ہے ہم تیرا کام ہی ہے بھٹکانا، کہ تو عقل سے کام لیتا ہے، ہم تو ایمان سے کام لیتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، تو عقل کی بات کرتا ہے۔ تو سچ والا سر یہاں پہ شیطان کو ہم مان سکتے ہیں کہ کامن سینس ان کو کہہ رہا تھا کہ تم کیا بے وقوفی کر رہے ہو، تو اس کو کامن سینس کو اسلام نے کہہ دیا کہ وہ شیطان ہے۔ ہاں بھائی دیکھیں، میں یہی تو کہتا ہوں نا، میرے نزدیک شیطان جسے کہا گیا ہے وہ میرا آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ تینوں جو ہیں، جی یہ ہمیں تینوں دیکھیے جو میرے ہیں، نزدیک، ہاں میں کہہ رہا تھا سر کہ یہ تینوں جو ہیں تو 30 لاکھ لوگ مل کے یہاں پہ اپنی کامن سینس کی بلی چڑھاتے ہیں، آہوتی دے دیتے ہیں، ہاں ہے نا؟ بھئی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جو ہے اس پر 7 کنکری ماری جاتی ہے، دوسرے پر 7 کنکری، تیسرے پر 7 کنکری، 21 کنکری ہر حاجی ہر دن مارتا ہے 3 دن تک۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا
کہ اس جگہ پر جب وہ کنکری ماری جاتی ہے تو بہت سے لوگ اب ان کو ملاؤں نے بتا دیا کہ جو ہے یہ شیطان یہ ابراہیم کو ہاجرہ کو اسماعیل کو بھٹکایا تھا. اچھا یہاں تھا شیطان. اچھا وہ کنکری مارتے مارتے اس کی جو ہے اس کا ایمانی جوش جو ہے یعنی مطلب وہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا, جوش میں آ جاتا. یہ جوش کے مارے کیا کرتا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پھینک کے مارتا. اس کے ہاتھ میں کتنے لوگ چپل پھینک کے مارتے ہیں یار جو ہے. وہ ٹکر کا بندہ ملا تھا نا سچ والا جی لاسٹ ٹائم ہم یہ آپ اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے شاید, ٹکر شیطان کو پہلی بار جو ہے, حالانکہ پہلی بار کیا وہاں پر تو بے حساب لوگ ٹکر کے مل جاتے ہیں شیطان کو.